ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ نعت ہی نعت میں آج خراج تحسین پیش کیا گیا، خراج عقیدت پیش کیا گیا حضرت بہزاد لکھنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کے درجات کو بہت بلند فرمائے۔ کل ہم انشاءاللہ ٹریبیوٹ پیش کریں گے حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ بہت کمال ثنا خواں پاکستان کے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ثنا خوانوں کے وہ ثنا خواں کہ جن کو سن کر نہ جانے کتنے ہی ثنا خوانوں نے ثنا خوانی کی، اور بہترین نعت گو شاعر جنہوں نے اردو میں بھی کہا اور فارسی میں بھی کلام کہا، بہت ہی کمال دسترس رکھتے تھے پڑھنے پر اور لکھنے پر۔ نعت کے حوالے سے بابا نعت کا آپ کو خطاب دیا گیا حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو۔ کل خراج عقیدت پیش کیا جائے گا نعت ہی نعت میں، اور فریش ون بیکری کی جانب سے آج بھی یہ پروگرام جو ہے ان کے تعاون سے پیش کیا گیا، کل بھی انشاءاللہ یہ سیگمنٹ انہی کے تعاون سے پیش کیا جائے گا فریش ون بیکری کی جانب سے۔ اچھا، آپ کے سوالات کو شامل کرنے کا سلسلہ ہے، اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کے سوالات لیتے ہیں۔ آذان کے بعد بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر رہیں گے، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی جو سوالات ہیں وہ کمپائل کر لیں آپ، اور جلد از جلد اس سیگمنٹ کا حصہ بن جائے تاکہ آپ کے سوالات قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب کے جوابات کی صورت میں مکمل ہو۔ مفتی صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ آج حلال و حرام کے حوالے سے بات ہوئی، تو کتنی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ ہمارے کالرز بھی آ جائیں لائن پہ؟ تو میں چاہتا ہوں چونکہ کنکلوژن ہے، آپ نے پورا پروگرام ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ایک سوال لے لوں پھر میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یہ جو نعت میں یا محمد سے ندا کی جاتی ہے، اس کے بارے میں کویسچن تھا کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ دیکھیں، اس میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ ایک محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اس کو علم بھی کہتے ہیں عربک میں، یہ ایک وہ حیثیت ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اس میں صفاتی مفہوم کو ملحوظ رکھنا۔ محمد اسے کہتے ہیں جسے بار بار سراہا گیا ہو، تو سرکار کا نام اقدس بطور علم پکارنا جائز نہیں ہوتا، نام لے کے نبی کریم کو، یہ ادب کے خلاف لکھا ہے۔ لیکن اگر صفاتی معنی کا قصد ارادہ کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے ہم یا ایھا النبی یا ایھا الرسول کہتے ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اور یہ ہم پڑھتے بھی ہیں، تو یہ دونوں فرق ملحوظ رکھیں۔ چنانچہ بعض اوقات کوئی نعت خوان پڑھ رہا ہوتا ہے یا کسی نعت کو شاعر نے لکھا ہوتا ہے، تو فوری طور پر اس پہ فتویٰ نہیں لگا دیا جائے گا کہ آپ نے دیکھیں نبی کریم کو ندا کی اور یہ علماء نے منع کیا۔ ہو سکتا ہے انہوں نے وصفی مفہوم کو پیش نظر رکھا ہو۔ باقی حرام حلال کے بارے میں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ علم سیکھنا بہت ضروری ہے کہ موجودہ دور میں ایک تو ہم نے حلال حرام ذات کے اعتبار سے کیا ہے وہ تو تقریباً ڈسکس کیا، جانور ہیں، حشرات الارض وغیرہ۔ اصل معاملہ آتا ہے ذرائع میں، تو اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ تھوڑا سا علم حاصل کرنا چاہیے، تو لوگ اس کو سیکھیں کہ ہمارا پیسہ انویسٹ کرنا، بینک میں پیسہ رکھوانا، اس سے پروفٹ لینا، یا اپنے اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہے اس پہ بینیفٹس ملتے ہیں آپ کو، کہیں آپ ہوٹل میں کھا سکتے ہیں، کہیں سے آپ پرچیزنگ کر سکتے ہیں، آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا، یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ ایزی پیسہ کے اندر آپ اکاؤنٹ میں رکھیں، آپ کو کچھ بینیفٹس ملیں گے، یہ ہمارے لیے شرعاً جائز ہے کہ نہیں ہے؟ ان کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ اس کے لیے بہترین ہمارا پروگرام حکام شریعت آتا ہے، اسے ملاحظہ کریں، اور اس طرح کویسچن آنسر سیشن اٹینڈ کرتے رہیں تو انشاءاللہ بہت معلومات حاصل ہوں۔ بہت عمدہ۔ مفتی صاحب ہمیشہ یہ تعلیم فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس بات سے بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض کیوں قرار دیا گیا ہے، تاکہ ہم اپنے معمولات، عبادات اور دیگر تمام امور میں جب ہم تعلیمات اسلامیہ کو سامنے رکھیں گے تو ہماری زندگی بہتر ہوگی۔ ہمارے ساتھ کالرز ہیں، آئیے کالرز کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی سوال بتائیے۔ میرا سوال ہے کہ مفتی صاحب سے کہ میں عشاء کی نماز میں تراویح پڑھتی ہوں، میرے سے پوری تراویح نہیں پڑھی جاتی، میں 8 رکعت کے ساتھ تراویح پڑھتی ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو شروع سے تربیت ہی نہیں تھی، علم حاصل کرنے کا کوئی جو ہے کنسپٹ نہیں تھا، تو ان کو تعین یا جو میں یا غلطیاں ہوئی ہیں ان کا کیا کفارہ ہوگا؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے بھائی جو ہیں وہ انہوں نے مجھ سے بہت زیادہ کی ہیں، اور میں نے خانہ کعبہ میں بھی ان سے معافی مانگی تھی، بھابھی سے بھی، لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا، تو اب میرا دل نہیں کرتا ان سے بولنے کو۔ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب کیا فرمائیے؟ جی، ایک تو تراویح کہتی ہیں میں پڑھ نہیں پاتی، 8 پڑھ لیتی ہوں۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ بیٹھ کر تراویح پڑھ لیں اور 20 رکعت ہی پوری کریں۔ ہاں، اگر کسی دن عذر ہے آپ کے ساتھ، بہت تھکی ہوئی ہیں یا طبیعت خراب ہے، تو تھوڑی کم تعداد میں ہی پڑھ سکتی ہیں، لیکن اس کو عادت نہ بنایا جائے۔
انہوں نے کہا کہ لا علمی میں کچھ خطائیں ہوئی ہیں نماز وغیرہ کے مسائل، تو اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں اور اب باقاعدہ علم سیکھیں اور اپنی عبادات کو اور دیگر معاملات کو کامل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ میں بھائی سے اور بھتیجے سے انہوں نے کسی چیز پہ معذرت طلب کی لیکن انہوں نے معاف نہیں کیا۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا قصور کس حد تک تھا کہ وہ اتنے ڈسہارٹ ہوئے کہ وہاں پر بھی جا کر معاف نہیں کیا، لیکن کرنا چاہیے تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کافروں کو بھی معاف کر دیا جو مسلمان بھی نہیں تھے، مشرکین تھے، اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، لیکن میرے آقا نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ تو اس لیے درگزر اور معاف کرنے میں اسی میں فائدہ ہے، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کرے گا اور معاف کرے گا۔ یہاں پہ اگر ہم معاف نہ کریں تو زیادہ کیا ہے، قلب کو ٹھنڈک ملے گی، شاید سامنے والا ہرٹ ہوگا، اس کی تکلیف سے ہمیں تھوڑا سا سکون محسوس ہوگا، لیکن آخرت کا کوئی انعام نہیں ہے۔ ہم بہن سے گزارش کرتے ہیں آپ اپنا دل بڑا رکھیں، اگر انہوں نے چھوٹے پن کا مظاہرہ کیا، آپ ڈسہارٹ ہوئیں، آپ بڑے پن کا مظاہرہ کر کے ان کا دل خوش کریں، وہ ناراضی ہوں، اللہ تو راضی ہو گئی ہوگا، تو آپ درگزر کر دیں۔ کالرز ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے جناب۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ سر مجھے بہت برے خیالات سے آتے ہیں نا۔ جی جی سر مفتی صاحب سے ایک وظیفہ لینا تھا۔ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ سر واہ، اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ اچھا کال ڈراپ ہوگی مجھ صاحب۔ جی دیکھیں، سب سے پہلے تو ان برے خیالات کے اسباب پر غور کریں۔ کیا خدا نخواستہ کوئی برا منظر آپ دیکھ رہے ہیں، بری باتیں سن رہے ہیں، کوئی ایسی صحبت ہے کہ گندی باتیں زبان سے نکالی جا رہی ہیں، یا خراب قسم کے لوگ ہیں جو مسلسل آپ کو برائی کی طرف مائل کر رہے ہیں، یا آپ نے علم دین ویسا نہیں سیکھا جو روحانی آپ کی ترقی کا سبب بنے، تو پھر شیطان برے خیالات ڈالتا ہے۔ ان اسباب کو ختم کریں، بد نگاہی نہ کریں، خراب چیز نہ سنیں، خراب نہ بولیں، اچھے اور پاکیزہ دوستوں کو اپنے درمیان رکھیں، مطالعہ کی کوشش کریں، علم دین سیکھیں، تو انشاءاللہ عز و جل ساری برائیاں دور ہو جائیں گی۔ لیکن ہم پانی میں کھڑے ہو کر کہیں مفتی صاحب کپڑے نہیں سوکھ رہے، اور دھوپ میں کھڑے ہو کر کہیں صاحب گرمی بہت لگ رہی ہے، تو پھر یہ آپ ہی کا قصور ہے، اس میں پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ اب ان وظیفوں سے پھر یہ کام نہیں ہوگا، وظیفہ بھی ایک ظاہری سبب کا تقاضا کرتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں سب نماز نہیں پڑھی جاتی، کوئی وظیفہ دے دیں، یعنی فرشتے آئیں اٹھائیں پپو آؤ وضو کروائیں، آپ کو منہ میں کلی ولی کروا کے پیسٹ ویسٹ کرا کے پورا وضو کر کے مصلی پہ بٹھا دیں، اب تھوڑا سا آپ حرکت کریں گے، بڑی مہربانی ہوگی آپ کی۔ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، وظیفوں سے خالی یہ نہیں ہوتا کہ آپ سب کچھ کر لیں گے، یہ تو اللہ نے امتحان اور آزمائش رکھا ہے، لڑنا پڑے گا، تو بس یہ ظاہری اسباب اختیار کریں، اللہ برکت دے گا۔ مفتی صاحب نے جو فرمایا نا تساہل، وہ تساہل واقعتاً ہم میں موجود ہے، ہم چاہتے ایسا ہی ہیں لیکن ایسا ہونا نہیں ہے، کیونکہ ہمیں عملی طور پر کوشش کرنی ہوگی۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ پرائز بانڈ کیا جائز ہیں رکھنا؟ ٹھیک ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ، میں چونکہ تنخواہ دار آدمی ہوں تو میری زکوٰۃ مہینے میں بچت کے ذریعے بچتی رہتی ہے، تو کیا مجھے تمام پیسوں پر زکوٰۃ دینی ہے یا حساب رکھنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے جناب، جی بہت شکریہ۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا۔ جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری بہت سی نمازیں قضا کی تھیں، مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ فرائض قضا ہوتے ہیں، وہ میں کرتی ہوں، لیکن یہ پوچھنا تھا کہ میں اصل نماز جو ہے اس کے ہر نماز کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن نفل کو چھوڑ کے جو فرض ہے وہ فرض ادا کرتی ہوں، آیا صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر وہ اس میں ہے، غلط ہے اس میں، تو اس کا کیا کفارہ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میں ایک پلاٹ میں نے بہت عرصہ پہلے ویسے لیا تھا کہ پیسوں کے سیو کرنے کے لیے، اس کی زکوٰۃ مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ سال کے سال دینی ہوگی، تو وہ اس سال کی قیمت کیسے معلوم ہوگی ہمیں کہ وہ زکوٰۃ ہم ادا کریں؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب سوال بتائیے۔ میں آپ کے مسئلے بات کر رہا ہوں، میں مسئلہ یہ ہے کہ دو سگے بہن بھائیوں کا مسئلہ آئے گا، اچھا اس کے حوالے سے کافی عرصہ ہو گیا، مستقل مطلب بہن ہے، اگر وہ غلطی پہ غلطی کرتی ہے معاف بھی کر دیتے ہیں، اچھا مطلب کہ بہن نے بھائی کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگی ہے، اللہ اللہ، معاف کر دیا، سب کچھ کر دیا، مگر معاف کرنے کے باوجود اب بات چیت نہیں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، دل سے معاف کر دیا، اللہ کو حاضر ناظر جان کے مطلب معاف کر دیا، اچھا اچھا، مگر بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے مستقل وقتاً وقتاً غلطیاں کرتی رہتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اب کیا کیا جائے؟ اللہ ہدایت دے، مطلب ضمیر مطمئن نہیں ہو پا رہا، میرا خود کی بھی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جی مجھ سے کیا فرمائیے؟
ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، معذرت. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوال بتائیے. سوال یہ ہے کہ ابھی دانت میں بہت درد ہو رہا ہے تو ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے، اپائنٹمنٹ لیا ہوا ہے. جی جی تو وہ وہاں جائیں گے تو دانت کو سن بھی کریں گے اور فلنگ کریں گے. ڈیفینیٹلی. تو ذرا یہ حضرت سے معلوم کرنا تھا یہ جی کروا سکتے ہیں یا ضرور ضرور شامل کرتے ہیں، ضرور شامل کرتے ہیں. جی سر. جی پرائز بانڈ دیکھیں دو طرح کے ہیں. ایک تو وہ کہ جن کا آپ نے خریدا، انعام نکلا ٹھیک، نہیں تو آپ کے پیسے مکمل واپس، یہ بالکل طیب اور جائز ہیں ہمارے دلائل کے بعد. اور بعض ایسے پرائز بانڈ ہیں جن کو آپ اپنے پاس رکھیں گے تو اس پہ آپ کو تھوڑا بہت انٹرسٹ ملے گا، تو وہ شرعاً جائز نہیں ہے. اگر انٹرسٹ نہیں لے رہے ہیں اور صرف اس امید پہ بیٹھے ہیں کہ پرائز بانڈ کھلے گا تو کچھ رقم مل جائے گی، اس کا رکھنا جائز ہے؟ اصل میں جب ہم اس طرح کی کوئی چیز لیتے ہیں نا تو اس میں ایک سائلنٹ ایگریمنٹ ہوتا ہی ہوتا ہے. اچھا. اگرچہ آپ نے کوئی ریٹرن ایگریمنٹ نہ بھی کیا ہو پھر بھی ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اوپر ایسا ملے گا تو اس سے اجتناب بھی کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ جو پیسے میرے پاس آتا رہے کہ ان پورے سال کا ان پیسوں کا حساب رکھنا ہوگا یا سب کی نکال دیں. دیکھیں درمیان میں حساب کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ کا زکوٰۃ کا سال شروع ہو جائے، یعنی 30-40 ہزار روپے کی مالیت کا مال ہو، وہ تاریخ نوٹ کر لیں، اسلامی مہینہ اور تاریخ، بلکہ وقت بھی نوٹ کریں. جب اگلا سال وہی مہینہ، تاریخ اور دن آ جائے تو اس وقت دیکھیں آپ کے پاس کتنا مال ہے. درمیان میں کتنا آیا کتنا گیا اس کو نہ دیکھیں، اس وقت موجود مال چاہے ایک دن پہلے آیا ہو اسے بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کے ٹوٹل کی زکوٰۃ نکالیں گے. ایک انہوں نے کہا کہ قضا نمازیں کافی باقی ہیں تو میں نوافل چھوڑ دیتی ہوں. تو بالکل ٹھیک کرتی ہیں آپ، بلکہ آپ سنانے غیر موقدہ بھی چھوڑ دیں. عصر سے پہلے کی 4، عشاء سے پہلے کی 4 سنانے غیر موقدہ ہیں، وہ بھی چھوڑ کر آپ قضا نماز ادا کریں. ایک انہوں نے کہا کہ پلاٹ کے انہوں نے شاید تجارت کی نیت سے لیا تھا، اس کی قیمت کا اندازہ کیسے ہوگا؟ دیکھیں 2-3 پراپرٹی ڈیلر سے آپ معلوم کر لیں کہ اس لوکیشن پہ میرا پلاٹ ہے، اتنے گز کا ہے، اگر ابھی میں بیچوں تو کتنی قیمت ملے گی. کرنٹ ویلیو معلوم، یہ کرنٹ ویلیو آپ کو پتہ کرنی ہوگی. 2-3 سے ذرا اندازہ اچھا ہو جاتا ہے. بس وہ جو اوسط قیمت ہو وہ اس کا 2.5% آپ کو نکالنا ہوگا. اگر بہن معاف نہیں کرتی، بار بار غلطیاں کرتی ہے تو حکم شرعی ہے. نبی کریم نے ارشاد فرمایا اگر 2 بھائیوں میں ناراضگی ہو، مسلمان بھائیوں میں، تو جو سلام میں پہل کرے وہ اچھا ہے. اب اگر سامنے والا نہیں کرتا تو وبال اس پر ہے. آپ کوشش کریں، اگر بہن نہیں کرتی ہیں تو پھر وہ خود گناہ گار ہوں گی. ٹھیک ہے جناب. آپ کے سوالات ابھی اس وقت موجود ہیں، کالرز ہمارے پاس مجھے بتایا گیا، لیکن چونکہ اذان فجر کا وقفہ ہے، اذان فجر کے بعد جب لوٹیں گے تو انشاءاللہ آپ کے دونوں کالرز کے سوالات بھی لیں گے اور مزید کالرز کے سوالات لیں گے. قبلہ مفتی محمد اکمل مدنی صاحب تشریف فرمائے ہیں، وہ آپ کے سوالات کے جوابات بھی عنایت فرمائیں گے. ملک کے ممتاز و معروف قاری و نعت خواں جناب قاری اسد الحق اذان فجر کہیں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. خیر مقدم ہے، الحمدللہ آج 8واں روزہ ہم نے اختیار کیا. اللہ کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ یہ ماہ مبارک عطا فرمایا ہے. اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ 8 روزے جو ہیں، 7 روزے ہم سے رخصت ہوئے. آج 8واں روزہ ہم نے اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بقیہ روزے بھی ہمیں صحت اور سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے. اور آپ کے جو سوالات ہیں ان کے ساتھ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وہ جو کالرز تھے پہلے سے ویٹ کر رہے تھے، میں چاہتا ہوں اگر ان کو پہلے شامل کر لیا جائے تو بہت اچھا ہوگا. اور بقیہ پھر جو آنے والے کالرز ہیں ان کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے، ان کے سوالات کے جوابات بھی لیں گے. جی مفتی صاحب، میں چاہتا ہوں آپ کے پاس آن لائن جو سوالات ہوتے ہیں پہلے ہم ان کی جانب آ جائیں. پھر جی وہ بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ دانت میں درد ہے، وہ ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ لیا ہوا ہے انہوں نے. جی تو اگر فلنگ کروائیں یا سن کریں، سن کرنے سے انجیکشن لگائیں گے، حالت روزہ میں انجیکشن سے روزہ نہیں جایا کرتا. اور یہ فلنگ جو ہے اس میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے دانت کو تھوڑا گھستے ہیں، بلڈ وغیرہ نکل آتا ہے، بس وہ حلق میں نہ جانے پائے. باقی فلنگ کرنے سے یا سن کرنے کے لیے انجیکشن لگانے سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن مفتی صاحب اس میں باقاعدہ پانی ڈالا جاتا ہے اور اس کو کلین کرنے کے لیے نا وہ الگ سے وہی میں عرض کر رہا ہوں، حلق میں نہ جانے پائے. وہ پائپ بھی لگاتے ہیں، اس سے وہ سک کرتا رہتا ہے مسلسل، آپ نے دیکھا ہوگا. ہاں وہ جانے نہیں دیتا وہ اندر. پھر بھی اگر چلا گیا تو روزہ ٹوٹے گا. ٹھیک ہے. ہاں اگر نہیں گیا تو پھر روزہ قائم رہے گا. اچھا اس کے بعد اگر پین بہت زیادہ شدید ہے، اتنا کہ ناقابل برداشت ہے، کوشش کیجیے گا کہ ہمت کر کے روزہ پورا کر لیں. لیکن اگر وہ ناقابل برداشت ہو اور ڈاکٹر کہے ٹیبلٹ وغیرہ آپ کھا لیں تو پھر آپ اس کو کھا سکتے ہیں، وہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بعد میں اس کی قضا رکھ لیجیے گا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب خواجہ طارق بول رہا ہوں جی، لاہور سے. جناب جناب یہ تراویح میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ بعض پیچھے موبائل نکال کے وہ قرآن پاک جو آگے پڑھا جا رہا ہے اس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا بعض ہاتھ میں قرآن پاک پکڑ لیتے ہیں. جی اور تراویح باقاعدہ انہوں نے سب بندی میں کھڑے ہیں، اور بعض پیچھے صرف قرآن بیٹھ کے سنے. اس کا صحیح ہے کام کیا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم.
وعلیکم السلام حضور، میں نے ایک سوال پوچھنا ہے جی کہ فرمائیے. میں نے پلاٹ لیے ہیں کہ جی ایک لیا پلاٹ پھر اس کا دوسرا لیا ہے گھر کی نیت بنانے کے لیے. میں نے گھر کی نیت نہیں، اس کو بیچ کے میں کسی اچھی جگہ گھر لوں گا. ٹھیک ہے. کیا اس کے اوپر زکوٰۃ ہے؟ جو میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے گھر بنانا ہے، کیوں میرے پاس ابھی پیسے نہیں ہیں، تو آہستہ آہستہ یہ پیسے جمع کر کے پلاٹ لوں، اور جب بھی اس کی پرائس بڑھے اور میں اس کو پلاٹ اس کے لیے اس کو رہنمائی کروں. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک ہے، شامل کرتے ہیں آپ کے جواب کو. جی بس صاحب. جی ایک تو یہ دیکھیں فقہ حنفی میں اگر کوئی دیکھ کر قرآن پڑھے گا اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ تعلیم و تعلم میں شمار ہوتا ہے. تعلیم دینا، تعلیم حاصل کرنا، اور حالت نماز میں تعلیم دینا، تعلیم حاصل کرنا یہ عمل کثیر ہے. عمل کثیر کا مطلب یہ ہوتا ہے دور سے دیکھنے میں دیکھنے والا سمجھے کہ نماز میں نہیں ہے، یقین حاصل ہو جائے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے. ہاں بعض دوسرے لوگ آپ حرمے میں بھی دیکھیں گے وہ دیگر ائمہ کے مقلدین ان کے ہاں مطلب صحیح ہے، وہ جائز ہے. جی ہاں لیکن فقہ حنفی میں جائز نہیں ہے، جو دیکھے گا نماز فاسد ہو جائے گی. ہو سکتا ہے آپ کی صفوف میں ایسا کوئی شخص کھڑا ہو جس کے مسلک میں چیز جائز ہو تو اس پہ تنقید نہ کریں، لیکن آپ اس میں احتیاط کریں. ٹھیک ہے. گھر جو بنانے گھر یعنی پلاٹ بیچنے کی نیت سے لیا ہے، بعد میں کیا مقصد ہے اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس نیت کو دیکھا جائے گا. تو یہ مال تجارت ہے، سال بہ سال اس پہ زکوٰۃ بنتی رہے گی. ٹھیک ہے. کالرز ہیں. السلام علیکم. میرا ایک سوال ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر گھر میں یہ شرعی فقیر کے لیے 30 یا 40 ہزار ہوں ان کے پاس، تو ہر گھر میں موبائل وغیرہ یہ اتنی مالیت کی چیزیں تو ہوتی ہیں، تو پھر شرعی فقیر جو ہے وہ کیسے تلاش کیا جائے؟ ٹھیک ہے. دوسرا جی بتائیے. پروگرام دیکھ رہے ہوں تو سنت پڑھ کے آپ کا پروگرام سٹارٹ ہو جائے وقفے کے، تو فرائض ہم بعد میں جو فرض رہتے ہوں فجر کے وہ دوبارہ ادا کر سکتے ہیں. اور تیسرا سوال میرا ہے، جب کسی بھی جگہ کوئی امپلائی ہائر کیا جاتا ہے اسکول وغیرہ پرائیویٹ میں، تو ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوتی ہے کہ آپ جب چھوڑیں گے تو بتا کے چھوڑیں گے، ادروائز آپ کی جو سیلری ہے 1 منتھ کی وہ نہیں پے کی جائے گی. تو ایسا کرنا ٹھیک ہے یا نہیں؟ تھینک یو. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ میری فرینڈس کے جو بھائی ہیں وہ کپڑے کا کام کرتے ہیں، 8-10 سال سے ان کا کام وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی سسٹر نے ان کی سسٹر کے پاس بھی 20 لاکھ تقریباً سیونگ تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی انویسٹ کر دیتی ہوں پیسے اس میں. اب تقریباً وہ ٹوٹل ملا کے 70 لاکھ کا وہ ہو گیا مال نا. 50 لاکھ ان کا تھا بھائیوں کا اور 20 لاکھ ان کی بہن نے انویسٹ کر دیا. اب وہ کرتے یہ ہیں کہ سال کے بعد اس کا سارا حساب کتاب کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ 60% آپ کا ہوگا، سسٹر کا ہوگا، 40% ہم لیں گے. تو یہ نہیں ہے کہ وہ 20 لاکھ کا علیحدہ حساب کرتے ہیں اور 50 لاکھ کا علیحدہ حساب کرتے ہیں، بلکہ ٹوٹل کا حساب کرتے ہیں، ٹوٹل کے لاکھ کا جتنا بھی نفع ہو گیا. ٹھیک ہے، سمجھ گئے. بالکل آپ کا سوال پہنچ گیا ہے. بہت شکریہ آپ کا. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. جی جناب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. جی صاحب. دیکھیں شرعی فقیر کے اندر جو بہن کو ڈاؤٹ محسوس ہوا نا، وہ یہ نہیں کہا کہ صرف 40 ہزار کا کیسا بھی مال ہو تو وہ شرعی فقیر سے باہر نکل آئے گا. حاجت اصلیہ کے علاوہ، حاجت اصلیہ سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے کپڑے ہیں، موبائل بھی اس میں ہے، فریج ہے، آپ کا برتن وغیرہ ہیں، ضروریات زندگی کا سامان. اس کے علاوہ اگر 30-40 ہزار 50 ہزار روپے ہیں تو وہ شرعی فقیر نہیں رہے گا. لیکن اگر موبائل وغیرہ ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس گاڑی بھی ہو لیکن وہ گھر کے استعمال کے لیے ہے، اور اسی طریقے سے حاجت اصلیہ کا دوسرا سامان اور ویسے کچھ اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ شرعی فقیر ہے، اس کو ضرورتاً آپ دے سکتے ہیں. یہ ہماری گزارش یہ ہے کہ سنت اور فرض میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. اس میں بعضوں نے تو کہا سنت باطل ہو جاتی ہے، بعض نے کہا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے. آپ ابھی وقت کافی گنجائش ہوتی ہے، تو آپ پہلے پروگرام دیکھ لیں. اگر آپ یہ سمجھتی ہیں کہ آپ کو اس سے علم حاصل ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی افضل ہے. نماز تو آپ آخری اس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تو بعد میں پڑھ لیا کریں، لیکن متصل ملا کر پڑھیں فرض اور سنت. ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات ایسے ادارے میں قاعدہ بنایا جاتا ہے کہ آپ ہمیں بتا کر چھوڑیں گے ورنہ 5 ماہ کی سیلری ضبط کر لیں گے. تو یہ شرعاً بالکل جائز نہیں ہے. اگر کوئی چھوڑنا چاہے، ہاں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ بغیر بتائے ادارے کو نقصان پہنچائے، لیکن کسی کی سیلری کو ضبط نہیں کر سکتے، یہ ظالمانہ رویہ ہوگا. ایک انہوں نے کہا کہ کپڑے، یہ بہن نے 20 لاکھ لگائے، بھائیوں نے 50 لاکھ لگائے، لیکن پروفٹ اس طرح ہے کہ 50% ان کا ہے، 60-40 کا اگر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر انویسٹمنٹ کم زیادہ ہو
جس نے کم لگائی اس کو زیادہ اپنا نفع دے دیا، اور جس نے زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے اسے کم نفع دے دیا، شرعاً جائز ہے، باہم رضامندی سے بالکل جائز ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی دھوکہ دہی کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ دھوکہ دہی تو کوئی نہیں۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے دو سوال ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک یہ ہے کہ نماز اشراق کہاں تک ہوتا ہے، کتنا وقت ہوتا ہے، اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک عورت نے اپنے بچے کو آسمان سمجھاتے ہوئے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اللہ اوپر ہے، پاس کھڑی دوسری عورت نے کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، آپ تجدید ایمان کر لیں۔ پہلی عورت نے یہ کہا کہ بے شک اللہ ہر جگہ موجود ہے، میں نے تو بچے کو سمجھانے کے لیے کہا تھا، تو یہ بھی تو سچ ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاقات ساتویں آسمان پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تھی، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایک اور کالر ہیں غالباً، السلام علیکم۔ کال ڈراپ ہو گئی، مفتی صاحب جواب عنایت فرمائیں۔ جی اشراق کا وقت جو ہے جب سورج میں تیزی آ جاتی ہے، یعنی وہ سمجھ لیں کہ کرن نکلے، اس کے بعد 20 منٹ تک رکیں گے، اس کے بعد ہلکا ٹھنڈا ہوتا ہے سورج، تھوڑا سا تیزی آ جاتی ہے، بس اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے، اور تیزی آ جائے تو چاشت کا وقت شروع ہوتا ہے، اور ان دونوں کا وقت جو ہے وہ زوال تک رہتا ہے۔ اور زوال کا وقت جاننے کے لیے وہ نمازوں کے اوقات کے کیلنڈر ہوتے ہیں، اس میں دحوہ کبریٰ یا زوال کا وقت یا زوال آفتاب لکھا ہوگا، اس سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا یہ آسمان کی طرف اگر بچے کو سمجھانے کے لیے اشارہ کیا ہے، اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ اور سمت سے پاک و صاف ہے، تو اس کی گنجائش نکلے گی، ٹھیک ہے نا، اس پہ حکم کفر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو پھر اس میں حکم کفر ہوتا ہے۔ اچھا دوسری بہن نے کہا کہ آپ تجدید ایمان کریں، آپ نے اشارہ کیا اوپر، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، کیونکہ ہر جگہ تو موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یہ کہنا ہی غلط ہے، جگہ سے پاک و صاف ہے، بس یہ کہیں اللہ تعالیٰ موجود ہے اپنی شان کے لائق، وہ سمت اور جگہ سے پاک و صاف ہے، لہذا دوسری بہن کو چاہیے وہ بھی تجدید ایمان کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ اچھا اب یہ دلیل کہ اللہ تعالیٰ سے سرکار نے 7ویں آسمان پہ ملاقات کی، یہ ایسا نہیں ہے، سرکار سدرۃ المنتہا تک گئے تھے آسمان کی طرف، یہ عجائبات قدرت دیکھنے گئے تھے، پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا کے بعد کس سمت گئے یہ کوئی بھی نہیں جانتا، وہ تھی اصل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور وہ سمت سے پاک و صاف ہے۔ بتائیں کس طرف گئے تھے وہ؟ پھر اوپر گئے تھے، آسمان تو پیچھے رہ گیا تھا، اس کے بعد آگے گئے تھے سرکار، بلکہ وہاں پہ تو مطلب سمت ختم ہے نا، وہ تو بتایا ہی نہیں گیا کس طرف گئے ہیں سرکار، تو لہٰذا یہ نہ کہا جائے کہ 7ویں آسمان پہ ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تعالیٰ کا تصور ہمیں دیا ہے وہ جگہ اور سمت سے پاک و صاف کا تصور ہے۔ ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ، اور مفتی صاحب کا ماشاءاللہ جو پروگرام ہے احکام شریعت، اس کے حوالے سے یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ صرف سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ لاکھوں لوگ اس سے فیضیاب ہوئے ہیں اور الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں میں کتنی دلچسپی ہے کہ اپنے شرعی مسائل کو مفتی صاحب تک پہنچائیں اور لوگ شرعی طور پہ اس کے حوالے سے رہنمائی حاصل کریں۔ قبلہ مفتی صاحب کی آمد کا بہت شکریہ ادا کروں گا میں، اور کل انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل ہم حضرت اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کریں گے، خراج تحسین پیش کریں گے ان کی نعتیہ خدمات کے حوالے سے، اور کل جو ہے تقریری مقابلے کا جو ہے نواں اور کوالیفائنگ راؤنڈ ہے، ضرور دیکھیے گا، اور کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔